اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں بخوبی کہ ہم جامع مسجد مرکزی جامع مسجد پلوڑا میں ہم قرآن کلاس چلاتے تھے، اور میرا چھوٹا سا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا 7 جولائی کو۔ مجھے آج 7 دن ہو گئے گھر بیٹھے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن اسٹوڈنٹ کو ہم پڑھاتے ہیں، جن بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان میں سے کچھ ہونہار بچے بھی ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ٹیکنالوجی نے اتنی پروگرس کی ہے کہ آج ایک فون کرنا ہمیں گوارا نہیں سمجھتے ہیں ہم۔ تو کیا محبت ہے ہمارے دلوں میں، کس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا۔ اسلام میں یہ چیزیں ہمیں باور کراتی ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کیوں سیکھتے ہیں، ہم شریعت کیوں اپناتے ہیں، شریعت پر کیوں ہم قدم رکھتے ہیں۔ شریعت کے معنی یہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جایا کرتے تھے، اور ایک یہودن ان پر کچرا پھینکتی تھی، کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ گندی روئی جمع کرتے اور اسے ان کا داغا بنایا تھا انہوں نے۔ ایک دفعہ اس یہودن نے ان پر وہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور جا کر خبر گیری کی، اور وہ عورت پریشان ہو گئی، کہنے لگی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس پر آپ نے کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، اور آپ نے آج کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، اس لیے میں پریشان ہو گیا کہ کیا ماجرا ہوا، تو اس لیے وہ بیمار تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کی، یعنی اس عورت کو وہ بات اتنی خوب اچھی لگی تو اس نے اسلام لایا۔ اس نے کہا میں تو زیادتی کر رہی تھی، لیکن دیکھیے یہ اسلام ہے، یہ کس طرح میری خبر گیری کرنے آئے۔ تو یعنی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا۔ آج ہم کسی کو ملاقات کرنے اس کے گھر جانے کا مقصد نہیں، اگر گھر نہیں جائیں گے اس کے ساتھ، اس سے ملنے نہیں جائیں گے، لیکن کم سے کم ایک فون کر کے اس کا حال چال پوچھیں گے، کیوں نہیں آیا، کیا وجہ ہوئی، کیوں قرآن کلاس بند ہوئی، کیا مسئلہ کیا ہوا۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم قرآن سیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم شریعت پر چلتے ہیں، ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے، ہم ایک دوسرے کے آئینہ بنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم ان کے کام آئیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بے مقصدہ ہماری زندگی ہے، کیونکہ دیکھیے مسجد نہ آنا اور اس کے بعد حال چال پوچھنا، دریافت کرنا، یہ سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو صحابہ مسجد میں آیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ تو مسجد یعنی قرآن کلاس ایک مغرب سے عشاء ہوتی ہے، تو قرآن کلاس نہیں ہوئی تو کیا مقصد ہے؟ مقصد تو وجہ تو پوچھنی ہے کہ کیوں قرآن کلاس بند ہوئی، باقی کچھ نہیں۔ ایک فون تو کر سکتا ہے انسان۔ افسوس مجھے اتنا ہے کہ کچھ بچے ہیں جو بالغ ہے اور اچھا پڑھتے بھی تھے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ان سے کوئی موضوع تو نہیں لے رہے تھے، ہم پڑھا رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم قرآن کلاس بند نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک کچھ بچوں نے فون بھی کیے، کچھ بچوں نے حال چال پوچھا، لیکن جو بچے جن پر امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے اچھے سٹوڈنٹ بنیں گے، انہوں نے پوچھا نہیں کہ ہمارے استاد کہاں گئے، کیوں قرآن کلاس بند ہے، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے قرآن کلاس بند ہے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا فیل ہوا اپنی جگہ کہ میں جنہیں پڑھا رہا ہوں تو ان کی زندگی میں اگر بدلاؤ نہیں آیا تو یہ پڑھائی جو ہے، یہ علم جو ہے، کس لیے ہم علم سیکھتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت۔ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ محبت سے پیش نہ آئیں تو غیروں کے ساتھ کیا ہم وہ دعویٰ دین کا پیش کریں گے؟
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے ایک شیئر کرنا اور لائک کرنا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا اور میرے دعوت ٹی وی 101 کو سبسکرائب کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔